اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ الہاکم التکاثر سورہ تکاثر کو دیکھیں گے، اور آئی نو کہ 8 آیتیں ہیں، لیکن بہت ہی ایزی زبان پہ بہت جلدی چڑھنے والی آیتیں ہیں، اور ان کا ان کا جو میننگ ہے نا وہ بھی ایک سے ایک آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ مطلب ان کو ہم ایک ساتھ ہی یاد کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ میں نے پہلے سوچا کہ شاید ان کو اگر ہم ہاف کر لیں تو کیسا رہے، لیکن بہت جلدی انشاءاللہ یاد ہوں گی اگر آپ پہلی دفعہ بھی اس کو یاد کر رہے ہیں تو۔ دیکھتے ہیں، ادروائز بہت سے لوگوں کو آلریڈی یہ سورہ مبارکہ یاد ہوتی ہے۔ الہاکم التکاثر، الہاکم، الہا کا جو ہم روٹ دیکھ رہے ہیں لام ہا واو لہو، لہو جو ہے وہ کہا جاتا ہے کوئی ہر وہ چیز جو آپ کو ڈسٹریکٹ کر دیتی ہے، یعنی کہ جو آپ کو غافل کر دیتی ہے، غافل کر دینے والی کوئی بھی چیز لہو کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ فعل بن کے آ رہا ہے الہا، الہا کا مطلب ہوتا ہے اس نے غافل کر دیا، کم تم سب کو، کس نے؟ اب یہ آگے جو ایک اسم آ رہا ہے التکاثرو، یہ پیش آخر میں آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ حالت رفع میں ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ اس کا فاعل ہے۔ التکاثر نے غافل کر دیا تم سب کو، ٹھیک ہے۔ تو کیا بنا کہ التکاثر کیا ہوتا ہے؟ التکاثر، تکاثر کہتے ہیں کثرت سے، کاف سا را سے نکلا ہے، اور کثرت اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی چیز جو بہت زیادہ ابنڈنس میں ہوتی ہے، کثرت میں ہوتی ہے۔ تو ہر اس چیز میں جو کثرت میں ہوتی ہے اس نے تمہیں غافل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ الہاکم التکاثر، الہا پاسٹ ٹینس ہے، غافل کر دیا ہے اس نے، یعنی کہ بہت شیورٹی ہے اس بات میں۔ جب ایک پاسٹ ٹینس یوز کیا جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ شیورلی یہ چیز ہو چکی ہے کہ کثرت نے، کثرت کی طلب نے، یہاں پہ ترجمہ لکھا ہوا ہے کثرت کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا، تم سب کو، کم تم سب کے لیے، حتی یہاں تک، زرتم المقابر، زرتم بھی پاسٹ ٹینس ہے۔ تم سے مجھے پتہ چل رہا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو، یعنی یہاں پہ بھی کم کی بات ہو رہی تھی، تو تم جا پہنچے، تم سب جا پہنچے کہاں؟ المقابر، یہ منصوب ہے، نصب حالت میں ہے، مفعول ہے کہ تم سب قبروں کو جا پہنچے، یہاں تک کہ تم پہنچے قبروں کو۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ کثرت نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم اپنی قبروں کو جا پہنچے۔ ہم اپنے ارد گرد دیکھیں ہمارے پاس کیا چیز ابنڈنس میں ہے، کیا چیز ہے جو ہمارے پاس بہت زیادہ ہے۔ اللہ یہاں پہ کہہ رہے کہ اس چیز نے تمہیں غافل کر دیا۔ کس چیز سے غافل کر دیا؟ اور یہاں تک کہ ہم قبروں، یعنی کہ انسان کی پوری زندگی ان 2 آیتوں میں سمٹ گئی۔ انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ جو ڈسٹریکٹ کرنے والی چیزیں ہیں وہ ہیں جو اس کے پاس ابنڈنس میں ہوتی ہیں۔ کسی کے پاس مال ابنڈنس میں ہے تو وہ اس مال کی محبت میں اتنا مشغول ہو گیا ہے کہ وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا۔ کسی کے پاس اولاد کثرت میں ہے، اولاد بہت نیک ہے تو وہ غافل ہو گیا، بہت خوش ہے، اور اس نے وہ بھول گیا کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے یا کیا۔ اور کسی کے پاس ٹائم ابنڈنس میں ہے، کسی کے پاس صحت ابنڈنس میں ہے۔ ہر وہ چیز ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں ان 2 آیتوں میں کہ ہمارے پاس کیا چیز ہے جو کثرت میں ہے۔ کہیں وہ چیز ہمیں اللہ کی یاد سے غافل تو نہیں کر رہی، کہیں ہمارے پاس ہماری ارد گرد کی لگژریز، ہماری جتنی ہم اچھے سہولیات میں سہولت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور فراغی ہے، ہر چیز ہمارے پاس ابنڈنس میں ہے، کیا وہ چیز ہمیں غافل تو نہیں کر رہی؟ اللہ نے تو کہا کہ کر دیا تمہیں اس نے غافل۔ کیا ہم واقعی ان چیزوں میں مصروف ہو کے، ان چیزوں کی محبت میں گھر کے ہم اس سے اتنے غافل ہو گئے اللہ سے کہ ہم قبروں تک جا پہنچے؟ بہت سوچنے والی یہ 2 آیتیں ہیں۔ کلا، ہرگز نہیں۔ کلا میں نے بتایا تھا کہ ایک امپریشن ہے، جب بھی کہا جائے خبردار کہنا ہو، یا یہاں پہ ترجمہ ہوتا ہے ہرگز نہیں، کلا
ہم نے پچھلی صورت میں بھی پڑھا تھا. کلا ہرگز نہیں، سوفا تعلمون. تعلمون ایک فعل مضارع ہے. فعل مضارع کا مطلب ہے اس کا ترجمہ ہم حال میں بھی کرتے ہیں، مستقبل میں بھی کرتے ہیں. جب بھی تعلمون سے پہلے سوفا آ جائے تو اس کا ترجمہ اس کے لیے مستقبل کے لیے خاص ہو جاتا ہے کہ تم جان لو گے ان قریب. ہرگز نہیں، تم جان لو گے ان قریب. کلا سوف تعلمون، کلا سوف تعلمون. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بات کو دوبارہ سے ریپیٹ کریں گے، کلا سوف تعلمون ثم کہہ کے، پھر سے اگین. ثم کا مطلب اگین یا پھر سے. کلا سوف تعلمون، اس کا مطلب ہے کہ کتنی، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک طرح سے ایمفیسس کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ ایک بات کو دو بار دہرایا. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. ہرگز نہیں، تم عنقریب جان جاؤ گے. پھر ہرگز نہیں، تم عنقریب جان جاؤ گے. کلا، پھر یہ ورڈ آ رہا ہے ہرگز نہیں. لو تعلمون علم الیقین. لو کہتے ہیں کاش کو، کاش. یا ایک ہم ہوتا ہے نا کہ ایک ہوتی ہے ریگریٹ میں کہنا، ایک ہوتا ہے کہ آپ کو ایک چیز معلوم ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کاش کہ تم جان لیتے، کاش کہ تم جان لیتے علم الیقین، یقین کے علم کو، یقین کا جاننا. یعنی کہ اب ایک دو ورڈز ہم یہاں پہ اس صورت میں پڑھیں گے. ایک ہے علم الیقین اور ایک ہے عین الیقین. علم الیقین، عین الیقین. یہاں پہ میم کے اوپر زبر اور یہاں پہ بھی آئینہ زبر کے ساتھ ہے، تو دیٹ مینس کہ یہ مفعول بن رہا ہے کہ تم جان لیتے کس کو، علم الیقین کو. اور یہاں پہ آگے آئے گا عین الیقین. علم الیقین اور عین الیقین میں کیا فرق ہے؟ اس کی اگر آپ آرام سے اس کو سمجھیں تو ایک جیسے ایک ہے ایک بک ہے اور اس میں یہ بات لکھی ہے کہ جب بھی آگ جلائی جائے گی اور اس پہ ہاتھ ڈالا جائے گا تو آپ کا ہاتھ جل جائے گا. ٹھیک ہے، یہ ایک کتاب ہے، ایک علم ہے جو ایک بک میں لکھی ہوئی ہے. ایک کوئی بھی ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس بک میں سے اس علم کو پڑھ کے وہ سمجھ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ اس میں بک میں لکھی ہے تو یہ بات ٹھیک ہوگی، اور وہ پھر آگ بھی نہیں جلائے گا، اپنا ہاتھ اندر نہیں ڈالے گا اور اپنا ہاتھ جلانے سے بچ جائے گا. لیکن ایک اسٹوڈنٹ ہے جو کہ واقعی اس آگ کو جلائے گا اور جب وہ جلے گی اپنا ہاتھ اندر ڈالے گا اور پھر وہ دیکھے گا او میرا تو ہاتھ جل گیا. اس کو یہ جو اس نے ذاتی طور پہ جو چیز کا مشاہدہ کیا وہ ہے عین الیقین. اس نے اپنی یقین کی آنکھ سے وہ چیز دیکھ لینا. ایک اور بالکل اسی طرح کی ایک مثال یہ ہے کہ میری ایک فرینڈ واقعی پیرس جاتی ہے اور وہ آ کے مجھے بتاتی ہے کہ پیرس میں اس نے آئیفل ٹاور دیکھا، وہ اتنا خوبصورت تھا، یہ سب چیز. اس کی بات سن کر میں نے اس کی بات پر یقین کر لیا. لیکن جب میں ایک دن خود پیرس گئی اور میں نے اس آئیفل ٹاور کو دیکھا تو میں نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ لیا. ایک چیز جو میں نے پہلے سنی تھی وہ میں نے اس پر یقین کیا تھا، اور ایک چیز جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا وہ یقین زیادہ پختہ ہوگا یا کوئی چیز سن کے اس کو پختہ کرنا. تو اللہ نے جو دیا وہ تو علم الیقین بھی ہے. ہمارے پاس قرآن کی صورت میں علم الیقین بھی ہے، اور ایک دن جب ہم قیامت میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو ہم اس کو عین الیقین سے بھی دیکھ لیں گے. تو اللہ تعالیٰ یہی وہ بات کر رہے ہیں، کلا لو تعلمون، کاش کہ تم جان لیتے علم الیقین کو، کہ جو یقین کا علم ہے تم اس کو جان لیتے. کئی دفعہ تو لوگ بک میں پڑھ کے، لوگوں سے سن کے بھی نہیں یقین کرتے. ٹھیک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کاش کہ تم جان جاتے علم الیقین. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ. اب یہ لَتَرَوُنَّ بیچ میں جو ورب ہے نا وہ ہے ترا. ترا کا مطلب ہے تم دیکھو، لیکن یہ بیچ میں شروع میں جو لام آیا اور اس کے بعد نون مشدد آیا، یہ دونوں کا کمبینیشن ہمیشہ جب بھی آتا ہے تو کسی بھی ایک ورب میں، فعل مضارع میں بہت زیادہ تاکید پیدا کر دیتا ہے. تو اس کا ترجمہ آپ دیکھیں گے، تم ضرور بضرور دیکھو گے، البتہ تم ضرور دیکھو گے. لَتَرَوُنَّ، تم ضرور بضرور دیکھو گے کیا، الجحیم،
آگ کو، جہنم کو تم ضرور دیکھو گے۔ اللہ یہاں ایک بہت امپورٹنٹ بات بتا رہے ہیں، اور ہمیں یہاں پہ قرآن میں بتا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ ہمیں ایک علم الیقین دیا جا رہا ہے کہ ہم سب ایک دن جہنم کو ضرور دیکھیں گے۔ دیکھنے کی بات ہو رہی ہے کہ تم ضرور دیکھو گے۔ ثم، پھر سے دیکھیے دوبارہ سے یہاں پہ جیسے کلا سوف تعلمون کو ثم کلا سوف تعلمون کہا تھا، لترونہ کو اللہ تعالیٰ دوبارہ سے کہہ رہے ہیں ثم لترونہا۔ اب دوبارہ سے اللہ نے جہیم کا ورڈ یوز نہیں کیا، بلکہ اس کے لیے ایک ضمیر یوز کر لی۔ ہا کی جو ضمیر ہے وہ جہیم کی طرف جا رہی ہے۔ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ آگ اور اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ عرب اس کو مؤنث مانتے ہیں، اس لیے ہا کی ضمیر مؤنث ہے۔ لترونہا، اس کو ضرور بضرور دیکھ لیں گے، تم دیکھ لو گے، پھر تم ضرور بضرور اس کو دیکھ لو گے۔ کس سے؟ عین الیقین، اپنی یقینی آنکھ، یعنی وہی کہ اپنی سامنے ہوتا ہوا اس کو دیکھ لو گے۔ آنکھ سے یقین کی آنکھ سے تم اس کو دیکھ لو گے۔ یہ بہت سکیری چیزیں ہیں جو سوچنے کی بات ہے۔ ثم، پھر، لتسألن، پھر وہی کمپوزیشن ہے، لام اور نون مشدد کی کمپوزیشن آ رہی ہے، اور بیچ میں کیا ورب آ رہا ہے؟ تسألو۔ تسألو کا مطلب ہوتا ہے تم سے پوچھا جائے گا، اور لا اور نون کی وجہ سے بنا تم سے ضرور بضرور پوچھا جائے گا۔ یومئذ، اس دن، عن النعیم، تمہاری نعمتوں کے بارے میں النعیم، جتنے بھی عیش، جتنے بھی آرام، جتنی بھی سہولتیں، جتنی بھی نعمتیں ہمارے ارد گرد ہیں، اس دن، قیامت کے دن تم سے ضرور بضرور پوچھا جائے گا۔ یہ وہی باتیں شروع ہو گئی۔ نعیم، نعمتیں اگر ہمارے پاس کثرت سے ہیں تو کیا وہ ہمیں غافل تو نہیں کر رہی؟ اگر ہم اس غافلوں میں سے ہو گئے تو ہم ضرور بضرور جہیم کو دیکھیں گے، اور ہم اسے اپنی یقین کی آنکھ سے دیکھیں گے، اور ہم سے اس دن ہماری تمام نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو یہ جو میں نے نون مشدد کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ اس کو آپ نے ٹائم دینا ہے۔ لترون الجحیم، نہ نہیں کہنا، لترون ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ نون کو ہم ڈائریکٹ لام سے جوڑ دیں گے۔ اسی طرح یہاں پہ ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے اس کو لمبا کرنے کی، ثم نہیں کہنا، ثم لترونہا، ثم لترونہا۔ میم مشدد کو بھی ٹائم دینا ہے، نون مشدد کو بھی ٹائم دینا ہے۔ عین الیقین، اس کے بعد میں نے یہاں پہ تین جگہوں پہ کراس ڈالا ہے کہ یہاں پہ ایک ٹینڈنسی ہے کہ آپ اس کو لمبا کر دیں۔ ثم نہیں کہنا، ثم لتسألن نہیں کہنا، لتسألن یومئذ عن النعیم۔ یہاں میں نے کیوں کراس ڈالا؟ کیونکہ یہاں پہ اظہار ہو رہا ہے، یہاں پہ کوئی غنہ نہیں کرنا، یومئذ ایسے نہیں پڑھنا، یومئذ عن النعیم، اذن عن النعیم، نعیم کو ہم ضرور نون مشدد کو ٹائم دیں گے، عن النعیم۔ تو انشاءاللہ یہ صورت آپ کو ایزی لگے گی، اور اس صورت کو جب بھی آپ پڑھیں تو بہت زیادہ سوچیں کہ کہیں ہمارے ارد گرد ہماری لگژریز، ہماری سہولتیں، ہمارے انعامات، اللہ نے جو اتنی مہربانی ہمارے اوپر کی ہوئی ہے، کیا ہمیں وہ غافل تو نہیں کر رہی؟ کیونکہ الہاکم التکاثر۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔